الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم کائنات میں انسان جیسی ایک پیاری، محترم، افضل مخلوق کو پیدا فرمایا. یہ انسان دنیا میں آیا ہے، جتنی مدت اس کو دی گئی ہے اتنے روز تک یہاں رہ کر یہاں سے واپس چلا جائے گا. شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس گندے قطرے سے جس کے نکلنے پر غسل واجب ہوتا ہے. اور انجام کیا ہو رہا ہے؟ مرنے کے بعد لاش سڑ گل جائے گی، کیڑوں کی غذا بن جائے گی. یہ ہے اس کا آغاز اور یہ ہے اس کا انجام. اس بیچ میں انسان کو جو تماشا کرنا ہے کر لے. ماں کے پیٹ سے آیا تو خالی ہاتھ اور قبر سے اٹھے گا تو خالی ہاتھ. اس کے ساتھ جانے والی چیز اس کے اچھے برے اعمال، جگہ، زمین، پراپرٹی، عہدہ، ڈگری، طاقت، سب یہیں رہ جائے گی. اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے، سننے، سمجھنے، بولنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اور اس کے سامنے دو راستے کھول دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستہ ہم نے دکھا دیا، تم کو اختیار دے دیا، تمہاری مرضی، چاہو مانو چاہو نہ مانو. کوئی مار کے منوائے گا نہیں، اور ماننے والے کو کوئی طاقت استعمال کر کے روک نہیں سکتا. آپ لوگ آئے، اپنے پیروں سے چل کر آئے. جو آنا چاہ رہا ہے اس کو گیٹ پر کوئی روک نہیں سکتا. شیطان، ابلیس، دشمن کچھ نہیں. اس کو اتنا اللہ نے پاور نہیں دیا ہے کہ آپ کو نماز نہ پڑھنے دے، تلاوت نہ کرنے دے. آپ چاہیں گے تو کریں گے. اور جس کو نہیں آنا اس کو فرشتے اٹھا کر نہیں لائیں گے چل نماز پڑھنے. نہ نیکی پر فرشتے جبر کریں گے، اور نہ برائی کرنے پر شیطان مجبور کرے گا. شیطان وسوسے ڈالے گا، دنیا کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا. ہم اس کے جھمیلے میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ ہماری مرضی، ہمارا اختیار. جو نیکی کے راستے میں چلے گا اس کی آخری منزل جنت. جو بدی اور برائی کے راستے پر چلے گا اس کی آخری منزل جہنم. اسی سورہ دہر کے اندر جس کی آیتیں میں نے پڑھی، قرآن کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستہ ہم نے دکھا دیا، چاہے اطاعت کے راستے پر چلے چاہے نافرمانی کے راستے پر چلے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. نافرمانی کرو گے تو جہنم میں یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا. اطاعت کے راستے پر چلو گے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہوں گی. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر بالکل خالی ذہن ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے.
خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دیکھنے سننے سمجھنے کے ذرائع دیے۔ یہ بچہ جس ماحول میں بچپن کے ایام گزارتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے بولنے تک جیسا ماحول دیکھتا ہے، جیسی زبان سنتا ہے، جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہی باتیں بولتا ہے۔ کسی بچے کو اس کی مادری زبان جہاں پیدا ہوا ہے وہاں کی زبان سکھانی نہیں پڑتی، ہر بچہ اپنے طور پر وہ زبان بولتا ہے، کیوں؟ اسی کو وہ کیچ کر رہا ہے، اور جن چیزوں کو دیکھے گا کیچ کرے گا وہی اس کے دماغ کے اندر بیٹھیں گی اور زبان سے وہی بولے گا۔ جن گھروں کا ماحول اچھا ہوتا ہے، اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کے پڑھانے کا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی پڑھنے کا شوق کرتے ہیں۔ اور جن گھروں میں ماحول گندا ہوتا ہے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، گولہ بارود، وہاں بچے اس کو پسند کرتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ بچوں کو بچپن میں بھی گندی چیزوں سے بچاؤ، اچھی باتیں سکھاؤ۔ بچہ جو دیکھتا ہے، جو دماغ میں بیٹھتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں حکم ہے کہ جب تمہارے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہو تو بچے کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ عام طور پر پیدائش اسپتالوں میں ہوتی ہے۔ اب اسپتال میں میڈیم کوالٹی کا آدمی جنرل وارڈ میں رکھتا ہے، اسپیشل روم ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ خاص طور پر سرکاری اسپتالوں میں ڈلیوری کے جو روم ہیں، ہال ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اب کان میں اذان دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چلائیں اللہ اکبر، سارے بچے چونک جائیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی آواز سے اذان دو کہ بچے کے کان میں آواز چلی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہو گیا۔ اذان کے کلمات ٹھہرے ٹھہرے کہنے ہیں اور اقامت کے کلمات تیزی کے ساتھ کہنے ہیں۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کا حاصل، اس اذان کا حاصل جس کو آپ حاصل سمجھتے ہیں وہ تو کوئی حاصل نہیں، جو آپ کے دماغ میں حاصل بیٹھا ہوا ہے وہ تو کوئی حاصل نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی سی توجہ دو گے، اسلامی مزاج اور سسٹم کو سمجھو گے تو حاصل ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بچے کے اس خالی دماغ میں، خالی ذہن میں جو آواز پڑے گی وہ بیٹھے گی، اور انہی چیزوں کی بنیاد پر بچے کا مزاج بنے گا۔ تو اللہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے کان میں پہلی آواز جو جائے وہ خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کی جائے، اس لیے اذان دلا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، خدا کی خدائی، رسول کی رسالت کی آواز بچے کے کان میں گئی۔ پھر بچہ اگر بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور ماں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے تو بچہ دیکھ رہا ہے۔ اس عمر میں بچے کی سوچ کو دیکھیے آپ۔ جب بچہ دنیا میں آیا تو جہاں سے آیا وہ ماحول چھوٹا سا تھا، اور جہاں آیا یہ دنیا بڑی ہے۔ اس ماحول کو اس نے پہلی بار دیکھا ہے۔
تو وہ چونکتا ہے، ڈرتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے اور روتا ہے۔ اور بچے کا رونا اس کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر بچہ نہ روئے، ڈاکٹر اس کو چوٹی کاٹ کاٹ کے رلاتے ہیں۔ اس کو رونا چاہیے تاکہ اندر کی ساری مشینری کے فنکشن جو ہیں وہ حرکت میں آئیں۔ وہ سر سے پیر تک ہاتھ پیر پھینکتا ہے، پیر بھی چلاتا ہے، ہاتھ بھی چلاتا ہے۔ جب روئے گا تو اس کا پورا چہرہ متاثر ہوگا، دماغ بھی استعمال ہوگا، دل بھی استعمال ہوگا۔ اب بچے کو بھوک لگی تو بھوک کی اس ضرورت کا حل کہاں ہے؟ اس کی ماں کے پاس ہے۔ خداوند قدوس نے ماں کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی ہے۔ کرائے کی خالہ وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک ماں کرتی ہے۔ ماں کی فطرت میں بچے کی طلب ہے۔ بچہ نہ ہو تو عورت کو احساس ہوتا مجھے بچہ نہیں ہے۔ وہ بچہ حاصل کرنے کے لیے ہر گن کرتی ہے، پیسہ، روپیہ، کوڑی، دعا، تعویذ سب ہوتا ہے۔ بچے کی محبت کی وجہ سے بچے کی پیٹ میں رکھنے کے ایام میں بھی، پیدائش کے وقت کی تکلیف بھی، اور جب تک بچہ اس لائق نہیں ہو رہا کہ بتا کر پیشاب پخانہ کرے، وہ خدمت بھی ماں کرتی ہے اور خوشی خوشی کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر بل نہیں آتا۔ اور ادھر بچہ دنیا میں آیا، خداوند قدوس نے اس کی ماں کے سینے میں اس کی غذا پیدا کر دی۔ عورت بچے کو دودھ پلائے، یہ اس کی نسوانیت کا حصہ ہے۔ اس کو گود میں لے رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، چمکار رہی ہے، پیشاب پخانہ ہو رہا ہے، صاف کر رہی ہے، پوچھ رہی ہے، اس کو سلا رہی ہے، گرمی میں پنکھا جھل رہی ہے۔ 2 دن، 4 دن، 10 دن بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ عورت میری ہمدرد ہے۔ اب بچہ اپنی ضرورت اسی سے کہتا ہے۔ اب بچے باپ صاحب، تو باپ صاحب گھر کے سرپرست ہیں، وہ آ رہے ہیں، سامان لے کے آ رہے ہیں، سب ان کا احترام کر رہے ہیں، تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ یہ فرق ہے ماں اور باپ میں۔ اب یہ بچہ اس کچی عمر میں تقریباً 1.5-2 سال تک ماں کی گود میں کھیلا ہے، اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون جو ہے اس میں ماں کے دودھ کی محبت اور ممتا شامل ہے۔ اسی لیے غیر اختیاری طور پر ہر بچہ اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے بمقابلے باپ کے۔ یہ وجہ ہے۔ اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو بچے ماں کے سائڈ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ ماں نے پلایا، اس عمر میں خدمت ماں نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، اور یہی سسٹم ہر جگہ ہے۔ جب بچوں کی خدمت مائیں کریں گی، بچوں کو دودھ مائیں پلائیں گی، تو بچے کے دل میں ماں کی محبت، ماں کی عظمت، ماں کا احترام بیٹھے گا۔ اور اگر مشینری دور ہے، باپ چلا اس آفس میں، ماں چلی اس آفس میں، اور بچے کی خدمت نوکرانی کر رہی ہے، شیشی کا دودھ اور پمپر چینج کرانا اور جھولا جھولانا یہ پیسے والی خالہ کر رہی ہے، تو آپ بتائیں بچے کے دل میں ماں کی محبت بیٹھے گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ پھر یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد جب جوان ہو جائے گا اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو ماں باپ کی خدمت کا مزاج ہوگا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ پھر تو آدمی دیکھے گا کہاں سے کیا آ رہا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ بوجھ ہیں، 1 پیسے کے مہنگے ہیں، خالی پڑے رہتے ہیں،
دھرتی کے بوجھ ہیں، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، پھر وہ ان والدین کو برداشت نہیں کرتا۔ اور دنیا کے وہ علاقے جن کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کے یہاں ایسے بوڑھے ماں باپ جن کو بچے رکھنے کو تیار نہ ہو، ان کے لیے سرکار نے بنا رکھے ہیں بڑے بڑے باڑے، اولڈ روم، اناتھ آشرم وغیرہ وغیرہ، بہت سے اس کے نام ہیں۔ بچے کا فون آیا کمپنی کے آدمی کو کہ میرے ماں باپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کو لے کر جاؤ۔ آ گئی گاڑی پولیس لے کر، گھر میں داخل ہوئے، پکڑا باپ کو۔ کیا بات ہے بھائی، میں نے کیا قصور کیا؟ نہیں، قصور آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ چلیے سرکاری باڑے میں، بچوں کو ڈسٹرب مت کیجیے۔ اور یہ گھر ہے کس کا؟ یہ اسی باپ کا ہے جس نے پوری جوانی سر کا پسینہ پیر تک بہا کر کے یہ مکان بنایا ہے، بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، شادی بیاہ کر کے دیا ہے، کاروبار کر کے دیا ہے۔ وہ بیٹا اپنے ماں اور باپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ایک مسلمان، ایک دیندار مسلمان، غریب سے غریب مسلمان، ایک روٹی میں سے آدھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلائے گا، آدھی کھائے گا، ماں باپ کو کھلا کر بھوکا سو جائے گا۔ اور ماں باپ کا جو مقام اسلام نے بتلایا ہے، جو مرتبہ اسلام نے بتلایا ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، وہ تفسیر۔ اور جہاں مذہب کا تعلق نہ ہو وہاں تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ 5 صلاحیتیں باہر ہیں، 5 صلاحیتیں اندر ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگھتی ہے، زبان چکھتی ہے اور ہاتھ چھوتا ہے۔ دیکھنے کی صلاحیت آنکھ کے اندر ہے، سننے کی صلاحیت کان کے اندر ہے، سونگھنے کی صلاحیت ناک کے اندر ہے، چکھنے کی صلاحیت زبان میں ہے، اور چھونے کی صلاحیت پورے بدن کی چمڑی میں ہے۔ لیکن ہاتھ اس کی اعلیٰ مثال ہے۔ کوئی چیز نرم ہے، کڑک ہے، کھردری ہے، چکنی ہے، ہاتھ طے کرتا ہے۔ باقی آپ کہیں سے بھی ٹچ کریں احساس تو ہو جائے گا۔ یہ 5 صلاحیتیں باہر ہیں، اوپن۔ ان کو حواس سے خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ اور 5 صلاحیتیں سر کے اندر ہے، اس کھوپڑی میں۔ حصہ مشترک، قوت حافظہ، قوت واہمہ، قوت خیال، قوت متصرفہ، 5 صلاحیتیں اندر ہیں۔ جو صلاحیتیں باہر ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، اس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ صلاحیتیں جو ہیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع جو ہیں، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کان سے سنائی دے رہی ہے اور آنکھ سے دکھائی نہ دے رہی ہو۔ جیسے پاور چلی جائے اور 2 آدمی بات تو کان سن رہا ہے لیکن آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن نہیں رہا ہے۔ ایک آدمی بہرا ہے، سنتا نہیں لیکن دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز کو چکھنا ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، وہاں پر آنکھ کام نہیں کرے گی، کان کام نہیں کرے گا، زبان کام کرے گی۔ خوشبو ہے، بدبو ہے، ناک فیصلہ کرے گی۔ کوئی چیز نرم ہے، کڑک ہے، کھردرا ہے، چکنا ہے، ہاتھ طے کرے گا۔ یہ جو 5 صلاحیتیں ہیں، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کا الگ کام، اس کا الگ کام، اس کا الگ کام۔
ایسے ہی جو اندر کی 5 صلاحیتیں ہیں ان کے الگ الگ کام ہیں، وہ ذرا باریک علمی مسئلہ ہے اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن 5 صلاحیتیں اندر ہیں، 5 باہر ہیں۔ اس کے اوپر ہے خداوند قدوس کا پیغام اور وحی۔ خداوند قدوس انبیاء کرام پر جو پیغام اتارتے ہیں وہ ان 5 ظاہری ذرائع اور 5 باطنی ذرائع سے اوپر کوالٹی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز وحی کے ذریعے اتاری جائے وہ آپ کی آنکھ دیکھے، کان سنے، ناک سونگے، زبان چکھے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ جیسے زبان کے کام میں آنکھ کا اور کان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور آنکھ کے کام میں زبان کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسے ہی جو چیز بذریعے وحی ہم کو دی جا رہی ہے آسمانی نظام کے تحت، وہاں ان چیزوں کا دخل نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوگا جیسے ایک چیز ہم دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے، آپ مجھے سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، منع نہیں ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک چیز وحی کے ذریعے ہم کو دی گئی تو ہماری عقل وہاں تک پہنچ جائے، منع نہیں ہے، پہنچ سکتی ہے، لیکن نہیں پہنچی تو نہیں مانیں گے، یہ بیوقوفی ہے۔ آپ کی عقل میں اگر وہ چیز سما نہیں رہی تو آپ نہیں مانیں گے۔ عقل کی اوقات کیا ہے؟ عقل کی حیثیت کیا ہے؟ ارے یہ انسان پانی کا بلہ ہے، ہمارا خالق و مالک جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہم کو مارے گا، جو ہمارا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور آئندہ آنے والے سارے واقعات کا اس کو پیشگی علم ہے، اس کی بات کو پرکھیں گے آپ انسانی عقل سے؟ عقل چرنے کے لیے آپ کی؟ ہمارے آپ کے پاس جو علم ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے، اپنے وقت کے صاحب شریعت پیغمبر، بہترین گفتگو کرنے والے، بڑی عمدہ صحت، لمبا قد، ساری خوبیاں ان کے اندر تھی، وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، موسیٰ اس وقت سب سے بڑا عالم کون؟ تو آپ نے فرمایا میں۔ جواب بالکل صحیح تھا، جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ہے وہ اپنے وقت میں بڑے عالم تھے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ یہ لہجہ اچھا نہیں، خدا خدا ہے، موسیٰ ذرا کچھ دنوں کے لیے چلے جاؤ میرے ایک بندے کے پاس، فلاں مقام پر ہے جہاں پر 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں بندہ ملے گا، اس کی خدمت میں رہو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع ابن نون کو لے کر چلے، کچھ راستے کے لیے توشہ وغیرہ لے لیا، مچھلی لے لی، اور پروردگار نے فرمایا دیکھو ایک مقام ایسا آئے گا کہ یہ مچھلی جس زنبیل میں، جس جھبیا کے اندر ہے، اس سے نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دے گی، یہ مچھلی جہاں تمہارا ساتھ چھوڑے میرا بندہ وہی ہوگا۔ اپنے خادم سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ مچھلی کہیں پر ساتھ چھوڑے گی، دھیان رکھنا۔ چل دیے، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ایک مقام پر مچھلی نے چھلانگ لگائی اور پانی کے اندر چلی گئی۔ خادم یہ سوچ کر کہ ابھی بتلا دوں گا، بھول گئے، چل رہے۔ اب جب اس مقام سے آگے بڑھے تو بدن ٹوٹ رہا ہے، تھکن محسوس ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ بھائی کچھ ناشتہ واشتہ کر لیتے ہیں، بدن بہت ٹوٹ رہا ہے، چلا نہیں جا رہا۔ تو خادم نے کہا حضرت وہ پچھلی منزل میں مچھلی چھلانگ لگا چکی ہے، پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ اسی لیے اب سفر بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ پیچھے لوٹے تو ایک اللہ کا بندہ
چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا. آ کر کہا السلام علیکم. اس علاقے میں ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنے کا رواج نہیں تھا. وہ اللہ کے بندے کون تھے؟ وہ حضرت خضر تھے. پوچھا انا بیارضک السلام، یہ سلام کرنے والا کون ہے؟ کہا موسیٰ. پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ ہاں. کیسے آنا ہوا؟ آپ کی خدمت میں کچھ دنوں رہنا چاہتا ہوں. نہیں بابا، اجازت نہیں ہے، تمہاری ہماری پٹے گی نہیں. نہیں حضرت رہ لینے دیجئے. کہا دیکھو اگر رہنا ہے تو بیچ میں ٹوکم ٹاکی مت کرنا. ٹھیک ہے چلے. 3 واقعات میں موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا. آگے بڑھے، دریا ہے، کشتی ہے، اس پار سے اس پار جانا ہے. کشتی والوں نے بڑے احترام سے سوار کیا، ان سے کرایہ بھی نہیں لیا. جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو یہ بڑے میاں کھڑے ہوئے اور کشتی کا ایک پٹرا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں 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 کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان شریف لوگوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا موسیٰ تمہاری ہماری پٹے گی نہیں. اچھا اب نہیں کروں گا. آگے بڑھے، ایک بستی میں گئے، بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں کھلایا، بھوکے تھے. ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک دیوار جھک گئی تھی، گرنے کے قریب تھی، اس کو ڈھکیل کر سیدھی کر دیا. اللہ کی مدد شامل حال تھی، دیوار سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا ارے کچھ پیسے لے لیے ہوتے، اپنے کام آتا. دیکھو موسیٰ میں نے کہا تھا نا، اب کی تم نے اگر ٹوکا تو واپس کر دوں گا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور آگے بڑھے، ایک نوجوان خوبصورت سا بچہ جا رہا تھا، حضرت خضر نے اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا. حضرت موسیٰ نے کہا رے آپ نے اس کو مار ڈالا؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. 3 واقعات ہوئے. حضرت خضر نے کہا موسیٰ تمہاری ہماری پٹے گی نہیں. قال هذا فراق بینی و بینک، جدائی طے ہے، لیکن جانے سے پہلے ان تینوں واقعات کی وجہ سن لو. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تم جس بات پر صبر نہیں کر سکے اس کی وجہ بتلا دیتا ہوں. ترتیب ہوا ہے. اما السفینہ فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. کشتی کا پٹرا میں نے اس لیے توڑا کہ اس پار ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو ضبط کر لیتا ہے. یہ غریب کشتی چلا کر پیٹ پال رہے ہیں، میں نے اس کا اوپری پٹرا توڑ دیا تاکہ عیب دار دکھے، ڈوبے گی نہیں، لیکن عیب دار کر دیا تاکہ کشتی بچ جائے. اب بولو صحیح کیا غلط کیا؟ حضرت صحیح کیا. پھر کیوں بولے بیچ میں؟ دیوار وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دیوار اس کے نیچے خزانہ ہے، نیک بندے کا گھر ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے. اگر یہ دیوار گری تو محلے والے خزانہ لوٹ لیں گے، بچے بے سہارا ہو جائیں گے، اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے. بولو صحیح کیا غلط کیا؟ صحیح کیا حضرت. بچے کو کیوں مارا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ بچہ آج تو بڑا دکھ رہا ہے بھولا بھالا، یہ آئندہ دنوں میں اللہ کا سخت باغی بننے والا تھا.
والدین نیک ہیں، یہ والدین کی رکاوٹ بنتا، خداوند قدوس نے اشارہ کیا اس کو ختم کر دو، یہ باقی رکھنے کے لائق نہیں ہے، تو میں نے حکم خداوندی کی بنیاد پر اس کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ کہف کے اندر قرآن نقل کر رہا ہے۔ اس میں آپ کو جو بات سمجھانی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر بیٹھے ہیں دریا کے کنارے، ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کر چونچ ماری اور 2-3 بوند پانی پی لیا۔ ہر جگہ ایسی ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی گوریا آئے گی، 2-3 مرتبہ چونچ ڈالے گی، چند قطرے پانی پی کر چلی گئی، اس کا کام ہو گیا۔ حضرت خضر نے پوچھا موسیٰ، اس چڑیا نے دریا کے اسٹاک میں سے کتنا کم کیا؟ کیا پرسنٹ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا کوئی پرسنٹ نہیں بیٹھتا۔ کیا بتلائے کیا پرسنٹ ہے؟ کہاں آتا سمندر اور کہاں 1 بوند آدھا بوند پانی، کیا جوڑ ہے ان دونوں کا؟ تو فرمایا موسیٰ، سارے بندوں کا علم اللہ کے عطا علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے اتنا چڑیا نے سمندر سے پانی کم کیا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسانوں تم کو جو علم دیا گیا بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ ہم اور آپ جو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہی معلوم ہے، اگلے پل کیا ہونے والا کسی کو نہیں معلوم۔ ابھی کل جو واقعہ ہوا، بیچارے ہنستے بولتے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، 142 لوگ جہاز میں تھے۔ جس وقت وہ ایئرپورٹ پہ داخل ہو رہے ہیں، رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، اس وقت کی تصویریں آ رہی ہیں۔ سوچئے کس کو معلوم تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد یہ ہونے والا ہے؟ اور اگر معلوم ہوتا بیٹھتے اس پر۔ میں جو عالی شان مکان بنا رہا ہوں، جب زلزلہ آتا ہے تو وہی تو ملبہ میرے اوپر گرتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو آبادیوں کو چھوڑ کر لوگ میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ اوپر سے کچھ گرے گا تو نہیں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میرا ہی مکان میرے اوپر گرے گا تو مکان بناؤں گا؟ جس خوبصورت سی گاڑی کو خریدتا ہوں، پیسہ ہو نہ ہو، قرضہ لے کر، ادھار لے کر، لون کرا کر، اور وہی گاڑی ٹرک کے ٹائر کے نیچے آتی ہے، اگر مجھے پتا ہو کہ اسی گاڑی میں میری موت آئے گی، میں گاڑی میں بیٹھوں گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ اگلے پل کیا ہونے والا کسی کو معلوم ہے؟ جو لقمہ کھا رہا ہوں لذیذ، وہ جا کر حلق میں پھنسا، اور 2 راستے ہیں، ایک سانس کا، ایک غذا کا۔ جس طرح آپ لوگ 4 چاک گاڑی چلاتے ہیں، اس میں 3 پرزے ہوتے ہیں اور پیر 2 ہی ہیں آپ کے، کلچ، بریک، ایکسیلیٹر۔ ایک پیر ہوتا ہے ایکسیلیٹر پر اور دوسرا یا تو کلچ پر یا بریک پر، یا کلچ پر یا بریک پر۔ جیسے ہی بریک والا پیر کلچ پر آیا، رفتار کم کر دی، اور اس کے بعد دوسرے پیر سے فوراً بریک مارا۔ یعنی یہ داہنا پیر جو ہوتا ہے یا تو ایکسیلیٹر پر یا کلچ پر، اور دوسرا پیر بریک کے پاس ہوتا ہے۔ تو فنکشن 3 ہے، پیر 2 ہے، یوں ہوتا رہتا ہے۔ ڈرائیوروں کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایسے ہی ہمارے حلق میں راستے 2 ہیں، ڈھکن 1 ہے، وہ ہلتا رہتا ہے۔ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، سانس کی نلی ڈھک جاتی ہے اور غذا کی نلی کھل جاتی ہے، اور جب سانس لیتے ہیں تو سانس کی نلی کلیئر ہو جاتی ہے، وہی ڈھکن۔ اور خدا نہ خواستہ اگر سانس کی نلی میں کھانے کا کوئی ٹکڑا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جاتا نہیں عام طور پر، کبھی کبھی ریزہ جاتا ہے، ریزہ ٹھسکا لگتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر ایک مسئلہ سن لیجئے، کھانے کے بیچ میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور کرنا بھی ہو تو ذرا سنبھل کر، لقمہ چبا کر۔ لقمہ بھی اندر جا رہا ہے، بات بھی ہو رہی ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو سانس کی نلی کھلتی ہے،
جس وقت لقمہ جانا ہے غذا کی نلی میں اور سانس کی نلی کھل رہی ہے تو ٹھسکا لگتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اب کھانے کے بیچ میں بات نہیں کرنا چاہیے، اس پر اگلا مسئلہ سن لیجئے۔ کھانے کے بیچ میں سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ حقیقت کیا ہے اس کو سن لیجئے آپ۔ میں آپ کو سلام کروں نہ کروں میری مرضی، فضیلت ہے۔ سلام کی پیش قدمی کرنے والے کی فضیلت ہے، تم پہلے سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے ہو اسلامی بھائی تو ہوگا، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر بند ہو تب بھی سلام کرو۔ بہت سے لوگوں نے کہا حضرت اپنی بیوی کو سلام کرنے کا، جی۔ عورتیں پوچھتی ہیں شوہر کو سلام کرنا، جی۔ گھروں کی نحوست کی بنیاد یہ ہے کہ ہم گھروں میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، گھر میں داخل ہو آواز سے، بلند آواز سے کہو السلام علیکم، بیوی ہے بچے ہیں، اور گھر خالی ہو تب بھی سلام کرو، فرشتے جواب دیتے ہیں، باعث رحمت و برکت۔ سلام میں کروں نہ کروں میری مرضی، لیکن جب میں نے آپ سے سلام کر لیا تو آپ کو جواب دینا واجب ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کسی نے آپ کو سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اولاً تو وہ کرے نہیں، اور کر لیا تو آپ خاموش رہیے۔ جیسے آپ استنجا خانے میں ہیں، اندر باہر ہو رہے ہیں، کسی نے کہا السلام علیکم تو وہاں آپ جواب مت دیجیے، وہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو کسی نے سلام کیا، جواب واجب نہیں ہے، وہ قرآن پاک پڑھتا رہے۔ حتیٰ کہ جو آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے، اس کو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، الگ سے ضروری ہے، لیکن تلاوت کر رہا ہے، مرضی اس کی۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کو آپ سلام مت کیجیے، کیوں؟ اس کو بولنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ نے سلام کر لیا تو اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بولنا منع ہے۔ ساری باتیں ہو رہی، دنیا کی ساری بھنگس وہی ہوتی ڈھابوں کے اندر، اور کسی نے کہا السلام علیکم، بھائی سلام نہیں کرنا منع ہے، ان سے بڑا مفتی اعظم کوئی نہیں۔ یہ پاگل پن ہے۔ کھانا کھانے کے بیچ میں جہاں ساری باتیں ہو رہی ہیں، اگر کوئی آدمی باہر سے اجنبی آیا جس کو آپ پہچانتے نہیں، تعلقات نہیں ہیں، تو اس کو حکم ہے کہ سلام مت کرو۔ کیوں؟ تم سلام کر کے یہ پیغام مت دو کہ مجھے پوچھو کھانے کے لیے گنجائش ہو نہ ہو۔ کچھ ہوتے ہیں بے غیرت، موقع ڈھونڈتے ہیں، وہ کوئی پوچھے نہ پوچھے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، چھوٹی بڑی ہر دعوت میں شامل رہتے ہیں۔ ابھی آدمی 4 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، 4 لوگوں کا کھانا، السلام علیکم، بھائی کھانا کھا لو۔ اب دل چاہے نہ چاہے پوچھو کم وقت کو، اس کے لیے منع ہے کہ سلام کر کے ڈسٹرب مت کرو، پتہ نہیں گنجائش ہو کہ نہ ہو۔ لیکن اگر تعلقات ہیں، بے تکلفی ہے، پتہ ہے کہ برا نہیں مانیں گے، تو پھر نہ سلام کرنا منع ہے نہ جواب دینا منع ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک آدمی دین سیکھنا چاہتا ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے عمل کرنے کے مقصد سے، اس کو مسئلہ بتلایا جاتا ہے، خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اچھی بات ہے۔ اور کچھ لوگ مسئلے کی بال کی کھال اس لیے نکالتے ہیں تاکہ کہیں پر کھڑے ہو کر مجھ ٹائٹ کروں گا، مجھ کو ڈھیر معلوم ہے۔ اور امت میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ مجھ ٹائٹ کروں میں بعد میں، اور پھر اس میں اپنی عقل لگاتے ہیں۔ ہر مسئلے کے اندر، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، فرائض و واجبات ہو، عقائد ہو، ہر مسئلے میں ٹانگ داخل ہے ان کے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اب پیچھے لوٹیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو نظام دیا ہے، جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کے سامنے وہ باتیں نہیں آ پائی، میں پھر دہرا دوں۔ بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، خالی الذہن آیا، اللہ نے اس کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، بولنے کی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔
یہ دیکھے گا، سنے گا، سمجھے گا، بولے گا، علم حاصل کرے گا، اچھے برے کا فرق محسوس کرے گا۔ دونوں راستے کھول دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اطاعت کا راستہ، نافرمانی کا راستہ، جانا کدھر تمہاری مرضی، کوئی کسی کو مجبور نہیں کرے گا۔ ساری دنیا کے سارے انسان خدا کے خلاف بغاوت کر جائیں، خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ساری کائنات کے سارے انسان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سارے انسان قرآن کی عظمت و حقانیت کا انکار کر دے، قرآن کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، اسلام کی حقانیت، قرآن کی سچائی ہمارے ماننے نہ ماننے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور سارے انسان بغاوت کر جائیں، چلو جہنم بھر دیں گے، تنگ ہو جائے گی۔ جب سارے انسان جہنم میں جائیں گے تو 1/4 بھرے گی، 75% تب بھی خالی رہے گی۔ وہ دنیا کی جیل نہیں ہے، کہاں رکھیں گے؟ اور سارے انسان اللہ کی ماننے پر آ جائے، اطاعت کریں اور سب جنت میں آ جائیں، جنت تنگ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے بندوں کے سامنے دونوں راستے کھول دیے، اچھائی کا اور برائی کا۔ نہ ادھر کوئی زور زبردستی ہے، نہ ادھر کوئی زور زبردستی ہے۔ جس کو ماننا ہو مانے، نہ ماننا ہو نہ مانے۔ یہ بھی بتلا دیا اطاعت گزاروں کی آخری منزل جنت، نافرمانوں کی آخری منزل جہنم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، نافرمان انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اطاعت گزار ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت ایسی، جہنم ایسی۔ انبیاء کرام اچھائی کے راستے کی دعوت دیتے ہیں اور ابلیس مردود برائی کے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ نہ ادھر والے مجبور، نہ ادھر والے مجبور۔ روز قیامت بندے پروردگار سے کہیں گے ابلیس نے ہم کو یوں بہکایا، یوں بہکایا، یوں بہکایا۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس منظر کی منظر کشی کی ہے۔ 13ویں پارے کے اندر جب بندے شکوہ کریں گے پروردگار سے، ابلیس کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اچھائی برائی کا فیصلہ ہوگا اور جن بیچاروں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا وہ کوسیں گے ابلیس کو۔ ابلیس کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ کی بات سچ تھی، میری بات غلط تھی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، سنیے غور سے، میرا تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، کوئی پاور طاقت نہیں تھی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ میں نے تم کو بہکایا، تم بہکے، میں نے بلایا، تم آئے، تم میں چکر میں پڑے۔ الا انی قد وجدتکم وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میں نے تم کو دعوت دی، دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تم کو فریاد کی پکاروں گا نہ تم مجھے پکارنا۔ تمہارے اعمال کے تم ذمہ دار، میرے اعمال کا میں ذمہ دار۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں اعلان کر رہا ہوں جو دنیا کے اندر تم نے دیکھا وہ غلط تھا، جو انبیاء نے کہا وہ صحیح تھا۔ دیکھو فلاں فلاں نیک بندے چکر میں نہیں آئے میرے، جنت میں جا رہے ہیں اور تم جہنم میں جا رہے ہو۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس قسم کی باتوں کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تھوڑا تاخیر سے آئے ہیں، آپ لوگ جیب سے پیسے نکال لیجئے تاکہ وقت بالکل نہ لگے۔ تو اس دنیا کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں راستے کھول دیے۔ اب آخر میں ایک آدھ باتیں عرض کر دوں جو تھوڑی سی تلخ ہیں، لیکن سن لیجئے۔ اللہ نے ہم کو علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، دینی علم
دینی ذرائع سے حاصل ہوگا. دینی علم جو عصری علوم ہے ان کے ذرائع سے حاصل نہیں ہوگا. صرف عربی زبان کافی نہیں، اردو ترجمہ کافی نہیں. آپ نے عصری کورس کر رکھے، میں تو پڑھا لکھا ہوں، اللہ میں تو ڈھیر ہوں، کچھ چلنے والا نہیں ہے. کیوں؟ شریعت کے اندر مرضی خداوندی کا نام شریعت ہے، اور مرضی خداوندی پیغمبر بتلائیں گے، اور پیغمبر نے صحابہ سے بتلایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں سے بتلایا، انہوں نے اپنے شاگردوں بتلایا. تو قرآن پاک کی تشریح، تفسیر، مطلب وہی معتبر ہوگا جو خدا نے پیغمبر کو بتلایا، پیغمبر نے صحابہ کو بتلایا، اور صحابہ نے امت کو بتلایا، اور سینہ در سینہ ہم تک پہنچا. آپ کے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، یاد رکھیے گا. ہاں، کسی کو شوق ہے علم حاصل کرنے کا تو کوئی کسی کو منع نہیں کرتا. جس طریقے سے ایک شخص عالم دین ہونے کے بعد نورانی قاعدہ پڑھ سکتا ہے، مکتب پڑھ سکتا ہے، حافظہ کر سکتا ہے، منع نہیں ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، پہلے مکتب، پھر قرآن پاک، پھر ترجمہ، پھر تفسیر. ایک آدمی نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا، تلفظ درست نہیں ہے، عالم بن گیا، بعد میں کیا، کر سکتے ہیں. ایک آدمی عصری تعلیم گاہوں سے علم حاصل کرنے کے بعد دینی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، منع نہیں ہے. ایک آدمی دینی علم حاصل کرنے کے بعد عصری تعلیم گاہوں میں جا کر پڑھنا چاہتا ہے، پڑھے، منع نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں، ہمارے پڑوس کے ملک میں کئی شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اسکولوں میں بھی پڑھا اور مدرسوں میں بھی پڑھا. ان میں سب سے اونچا مقام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی کا. یہ مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادے، ان کے والد محترم نے، مفتی شفیع صاحب نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں خود پڑھایا، اعلیٰ تعلیم دلائی، اور اسکولوں میں بھیج کر باقاعدہ ریگولر طور سے پڑھا کر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، جو دونوں علوم کی یکساں ماہر ہے. اس کے مقابلے میں دو نام اور لے رہا ہوں، اور ہوں گے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی، جو اصلاً انجینئر ہیں، کامیاب ترین انجینئر تھے. جس وقت انہوں نے نوکری چھوڑی ہے 40 سال پہلے، 1 لاکھ روپیہ ان کی پر منتھ پگار تھی، چھوڑ دیا، دینی کام میں لگ گئے، دینی کورس بھی کیا. مولانا طارق جمیل صاحب اصلاً اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں وہ، اور بہت بڑے خاندان کے ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، اور انہوں نے یہ کام بھی کیا، دونوں کیا، اور مختلف انداز سے الگ الگ کام کیا. اور مزے کی بات سن لیجیے آپ، ہمارے ہندوستان والوں کے لیے عبرت ہے. یہ تینوں بڑی شخصیتیں، تینوں اپنی اپنی لین میں کام کر رہی ہے، کوئی کسی کے کام میں ٹانگ ڈالتا نہیں. ان کی الگ فیلڈ ہے، اپنے کام مست ہیں، ان کی الگ فیلڈ ہے. یہ خرافات ہمارے یہاں ہوتی ہے، ایک کام مجھ سے نہیں ہونے والا ہے، ٹانگ ڈال رہا ہوں. جو کام مجھ سے نہیں ہونے والا کوئی کر رہا ہے اسے میں کرنے دوں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بڑا عالم حکومت کے خلاف ہر وقت کمنٹ کرتا رہے، ضروری نہیں. آپ کچھ بولے نہیں، آپ نے احتجاج نہیں کیا، آپ کا بیان نہیں آیا، ایک مزاج ہوتا ہے، غلط. ایسے ہی جو بڑی علمی شخصیتیں ہیں، جو کسی اہم کام میں لگی ہوئی ہے، ان کو فون کیا، ذرا آپ سے ملنا تھا، نہیں موقع نہیں ہے، آپ فون میں بات کر لیں، نہیں مل کے ہی بات کروں گا، نہیں ملاقات تو نہیں ہو پائے گی، بڑے متکبر ہیں یار، عجیب مولانا، ملتے ہی نہیں ہے، بھاؤ نہیں ملتا ہے ان کا. یہ کمپلین مجھے بھی آتا ہے، یہ کمپلین میرے پاس کثرت سے آتا ہے، وہ فلاں حضرت ملتے ہی نہیں، میں کہا ٹھیک کرتے نہیں ملتے. تم جیسوں کو ٹائم دے کر وہ اہم کام کیوں ضائع کرے؟ تم کو تو خالی ملنے کا شوق ہے. میرا اپنا تجربہ ہے، فون آتا ہے، ملنا ہے، یہ ملاقات نہیں ہو پائے گی، فون میں بتلائیے. ایک مسئلہ پوچھنے کا پوچھیے، وہ مرغی ذبح کرتے ہوئے منڈی کٹ کے الگ ہو گئی، حلال بچی کی حرام، اس کے لیے ملنے آ رہے تھے. جھگڑا ہوا، بیوی کو طلاق دے دیا، ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے لیے ملنے آ رہے تھے. تو آپ فرصت سے ہو گئے، جس سے آپ ملنے آ رہے ہو وہ غریب اور کچھ کام نہیں ہے اس کو. ہمارے ہندوستان کے اندر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی مدثر اللہ العلی وغیرہ وغیرہ، ایک بڑی فہرست ہے علماء کی جن کو اللہ نے دونوں علوم سے نوازا ہے، ان کی دونوں پر نگاہ ہے۔ لیکن یہ بات صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، دینی معاملات میں ٹانگ داخل کرنے کا اسی کو حق ہے جس کو دینی بصیرت حاصل ہو۔ عصری تعلیم کی آپ کے پاس ڈگری ہوگی، ہونے دیجئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں پڑھ لیجئے، حدیث پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں پڑھ لیجئے، ٹانگ داخل مت کیجئے، اپنی عقل لگا کر تفسیر مت کیجئے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فسر فی القرآن براجہ واصاب فقد اخطا، قرآن پاک کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ پھر کیسی کرنی چاہیے تھی؟ پھر دہراتا ہوں اس بات کو، جب خداوند قدوس نے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن مقدس نازل کیا تو قرآن تو کوڈ ورڈ ہے، قرآن تو ایک مختصر بہت مختصر کتاب ہے بھائی۔ قرآن کا بڑا حصہ انسانیت پر ہے، اخلاق پر ہے۔ جو آیتیں عقائد پر، احکامات پر، حلال و حرام پر، فرائض و واجبات پر مشتمل ہے، وہاں گفتگو بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ اس کی تشریح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، سواریاں بدل رہی ہیں، کرنسیاں بدل رہی ہیں، لین دین طریقے بدل رہے ہیں، تو انہی احادیث کی روشنی میں فقہا نے اور فقہا کی تحقیقات کی روشنی میں قیامت تک علماء امت تشریحات کرتے رہیں گے۔ ابھی آپ حج کرنے گئے، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا جا رہا ہے۔ کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس جانے اور آنے کی طاقت ہو۔ بس ہو گیا حج۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں بارڈر نہیں تھے، سرحدیں نہیں تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، خانہ کعبہ کے باہر خیمے لگ جاتے تھے، اپنا اپنا کھاتے پکاتے تھے، مینا کے اندر خیمے لگتے، اپنا اپنا کھاتے پکاتے تھے۔ جدے سے مکہ 5 دن لگتا تھا، مکے سے مدینہ 15-20 دن لگتا تھا۔ اونٹ کی سواری یوں یوں چل رہی ہے، پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ اس وقت کہاں سرنگیں تھیں؟ آج 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے جدے سے مکہ۔ کیوں؟ 8 لائنیں روڈ ہیں، 150 کی رفتار میں گاڑی چل رہی ہے، اور 80 کے اندر فاصلہ ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ مکے سے مدینہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے، جو مقامی گاڑیاں ہیں 200 کی رفتار چلنے والی، کتنا وقت لگے گا؟ ٹھیک ہے، سرکاری گاڑیاں سلو چلتی ہیں، کیوں؟ حاجی کو خراش نہ آ جائے۔ ہم لوگ جا رہے تھے تو ہمارا بس والا 80 کے اوپر چلا نہیں رہا تھا، بہترین روڈ ہے، یہ گاڑی سن سے کراس کی، وہ سن سے کراس کی، وولوو بس۔ تو میں نے اس سے عربی میں کہا بھائی گاڑی میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ رفتار بڑھا؟ تو اس نے کہا سر میری نوکری چلی جائے گی۔ کیا ہوا؟ حکومت کا آرڈر ہے جس سواری میں حاجی سوار ہو اس کو سلو چلاؤ۔ مقامی آدمی 100 مر جائے پرواہ نہیں، حاجی نہیں مرنا چاہیے۔ کیوں؟ انٹرنیشنل نیوز بنتی ہے، حکومت بچتی ہے۔ تو اس وقت جانے اور آنے کی طاقت سے مراد 100 میل سے مجھے آنا ہے تو میرے پاس گھوڑا ہے، حج فرض ہو گیا۔ میرے پاس اونٹ ہے، حج فرض ہو گیا۔ میرے پاس 25-30 دن کے کھانے پکانے کا سامان ہے، باندھا میں نے، آٹا، ستو، گیہوں، چاول، چنا، دال، چلا میں حج کرنے کے لیے۔ آج ایسا ہے؟ چلے جائیں گے آپ کو پہلے پاسپورٹ لگے گا، اور پاسپورٹ بننے کے لیے مقامی ہونے کا ثبوت لگے گا حضرت۔ اس کے لیے آدھار کمپلسری ہے، راشن کارڈ کمپلسری ہے، تعلیمی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں وہ آپ سے، پکا ایڈریس مانگتے ہیں آپ سے، اور نہ ہو تو پاسپورٹ بنے گا۔ پاسپورٹ نہیں بنا تو ویزا ملے گا، اور ویزا نہیں ہے تو جانے دیں گے آپ کو؟ گیٹ کے اندر لیں گے بغیر ٹکٹ کے؟ اب آئیے دکھاؤ ہم کو یہ پاسپورٹ قرآن میں حدیث میں، دکھاؤ یہ ویزا قرآن و حدیث میں، دکھاؤ یہ شرائط قرآن و حدیث کے اندر۔ سرکار ایڈوانس پیسے جمع کراتی ہے، معلم فیس، رہائش کا کرایہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تفصیلات اس آیت کی روشنی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا صحابہ کو، پھر اس کی مزید تشریح کی خلفائے راشدین نے اور صحابہ نے،
ان تشریحات کی روشنی میں فقہا نے امت کو مسائل نکال کر دیے. اس کا نام ہے شریعت. اب آپ بتائیں، آپ نے اسکولی کورس کر رکھا ہے، اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب بھی آپ ٹانگ ڈال رہے ہیں، تو انجام کیا ہوگا؟ پھر انجام وہ ہوگا کہ سانپ کا منتر آتا نہیں اور سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کا شوق، کاٹ لیا تو ہاتھ ڈالا کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اسی موضوع پر اور گفتگو کر کے بات مکمل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی امت کو دین فہمی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.